پچھلی ویڈیو میں ہم امیر مودود کی تخت نشینی اور حکمرانی کے حالات دیکھ چکے ہیں۔ امیر مودود کی موت پر غزنی ایک بار پھر لاوارث ہو گیا اور امراء کے درمیان طاقت کے حصول کی کوششیں شروع ہو گئیں اور غزنی کا تخت سازشوں کا مرکز بن گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سلاطین غزنویہ سیریز۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ مودود کی وفات پر علی بن ربیع نے مودود کے 4 سالہ بیٹے مسعود کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن باستگین نے اختلاف کرتے ہوئے بچے کے چچا ابو الحسن علی بن مسعود بن محمود غزنوی سے رابطہ کیا اور صرف 6 دن کی حکمرانی کے بعد مسعود بن مودود کو معزول کر کے اس کے چاچا ابو الحسن علی بن مسعود کو تخت نشین کر دیا گیا۔ 1 شعبان 441 ہجری کو غزنی کی عنان حکومت ابو الحسن مسعود کے ہاتھ آ گئی۔ علی بن ربیع پشاور بھاگ گیا اور وہاں ملتان اور سندھ کے علاقوں پر خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ابھی ابو الحسن کی حکومت کو صرف 2 سال ہوئے تھے کہ محمود غزنوی کے بیٹے عبد الرشید نے خروج کیا اور ابو الحسن پر حملہ کر دیا اور کامیاب ہو کر غزنی کا حکمران بن گیا۔ ابو الحسن کو وندی رو کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ امیر عبد الرشید نے علی بن ربیع کو اپنا مطیع کر لیا اور توسطگین کو لشکر دے کر نگر کوٹ روانہ کر دیا۔ 6 دن کے محاصرے سے نگر کوٹ دوبارہ غزنی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عبد الرشید نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس کی سربراہی تغرل بیگ کو دے کر اسے سیستان کی طرف روانہ کر دیا۔ تغرل بیگ نے سیستان میں پوری طرح اپنے قدم جمائے اور پھر لشکر کے ساتھ غزنی پر ہی حملہ آور ہو گیا اور عبد الرشید کو قید کر کے غزنی خاندان کے 9 افراد کو قتل کر دیا۔ تغرل نے امیر مسعود کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ان تمام نمک حرامیوں کی وجہ سے تاریخ میں تغرل کو تغرل کافر نعمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امرائے سلطنت نے تغرل بیگ کو ذہنی طور پر حکمران تسلیم نہ کیا اور اسے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ آخرکار نوروزہ کے دن امراء نے موقع پا کر تغرل بیگ کو قتل کر دیا اور سبکتگین کی باقی ماندہ اولاد میں سے 3 شہزادے فرخزاد، ابراہیم اور شجاع کو ڈھونڈ کر ان میں سے فرخزاد کو تخت نشین کر دیا۔ تغرل بیگ کی ایک روایت بادشاہوں کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتی ہے۔ طبقات ناصری میں لکھا ہے کہ جب تغرل بیگ سے پوچھا گیا کہ تجھ میں امارت چھوڑ کر بادشاہی کا خبت کیسے پیدا ہوا، تو تغرل بیگ نے جواب دیا کہ جب بادشاہ مجھ سے حلف وفاداری لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خوف سے بادشاہ کا پورا بدن کانپ رہا ہے۔ اسی وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا ڈرپوک شخص بادشاہی کے لائق نہیں۔ عبد الرشید کا عرصہ حکمرانی 1 سال سے بھی کم ہے۔ فرخزاد 444 ہجری میں حکمران بنا اور 450 ہجری تک تخت نشین رہا۔ سلطان فرخزاد جب حکمران بنا تو حکومت کی باغ ڈور عملی طور پر توسطگین کرخی کے ہاتھ میں آ گئی۔ داؤد سلجوقی نے جب غزنی کے دیگرگوں حالات دیکھے تو غزنی پر حملہ کر دیا۔ ایک خون ریز معرکے کے بعد داؤد سلجوقی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس فتح سے فرخزاد کی حکومت کو تقویت ملی اور اس کے پاؤں مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد غزنی لشکر نے خراسان کا رخ کیا، جہاں اس وقت سلجوقی فرمانبردار کلی سارک حکومت کر رہا تھا۔ لڑائی کا بازار گرم ہوا
اور فریقین نے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ جرأت، بہادری اور دلیری کی داستانیں رقم ہونے لگیں۔ آخر پر کلیسارک گرفتار ہوا اور غزنی لشکر فتح سے ہمکنار ہوا۔ اس شکست کے فوراً بعد سلجوقی شہزادہ الپ ارسلان لشکر لے کر غزنی پر حملہ آور ہو گیا۔ اس جنگ میں جو خون ریزی ہوئی بیان سے باہر ہے، لیکن اس جنگ کا نتیجہ غزنی حکومت کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا اور انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ جنگ کا نتیجہ دیکھ کر فرخزاد نے کلیسارک کو ایک اعلیٰ درجے کی خلعت پہنا کر آزاد کر دیا، جسے دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کو بھی غزنی اسیران کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا۔ ایک دن فرخزاد حمام میں نہا رہا تھا کہ باغی غلاموں نے فرخزاد پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ فرخزاد بھی ان کے مقابلے میں آ گیا اور تنہا ان کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ شاہی ملازموں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے حمام میں داخل ہو کر باغیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد فرخزاد دنیا سے بیزار رہنے لگا۔ فرخزاد نے غزنی پر 6 سال تک حکومت کی اور 450 ہجری میں قلنج کے مرض سے ہلاک ہو گیا۔ شروع میں اس کا وزیر حسن بن مہران، جبکہ آخری زمانے میں وزارت کے عہدے پر ابوبکر بن صالح فائز رہا۔